اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں سسٹر آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے سارے مخارج پورے ہو چکے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ایک کنکلوژن والی شکل میں دیکھنا ہے۔ یہ چارٹ آپ نے اپنے ذہن میں بسانا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصطلاحی معنی میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ جگہیں 5 تھیں: ایک حلق، ایک لسان، ایک شفتین، ایک جوف دہن اور ایک خیشوم۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ الف واو یا یہ حروف مدہ ہیں تینوں، یہ انشاءاللہ آپ آگے سبق میں پڑھیں گی۔ ابھی فی الحال آپ اس کو سمجھیے۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کے مخارج بھی آپ کو پتہ ہے، ان کی جگہیں کہاں پر ہیں۔ یہ حلق سے ادا ہونے والے 6 لیٹرز ہیں اور یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور حلق کے اندر 3 مخارج پائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے: اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ یعنی یہ اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ پھر یہ بتا رہے حروف لہاتیہ، اس کو لحاقیہ بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف لحاقیہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ قاف اور کاف۔ یہاں صرف آپ نے نام یاد کرنے کہ حروف لحاقیہ میں کون سے حروف آتے ہیں، حروف حلقیہ میں کون سے آتے ہیں۔ یہ حروف شجریہ ہے، یہ حروف شجریہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ یہ حروف حافیہ ہے، حروف حافیہ میں کون سا حرف آتا ہے؟ صرف ضاد، یا اس کو ضاد بھی بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف طرفیہ، اس میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ لام، نون، را۔ پھر حروف نطاعیہ، حروف نطاعیہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ تا، دال، طا۔ پھر یہ حروف لسویہ، حروف لسویہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ سا، زال، ظا۔ یہ حروف صفیر ہے، زا، سین، صاد۔ یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ۔ یہ حروف شفویہ ہیں، حروف شفویہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ با، میم، واو، فا۔ یہ حروف قلقلہ ہیں اور یہ 5 ہیں۔ میں نے آپ کو جب یہ مخارج سکھائے تھے تو میں نے سب جگہ آپ کو بتایا کہ اس کے اندر صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، قاف میں، طا میں، با میں، جیم میں، دال میں۔ اور قلقلہ یعنی کہ آواز کا ٹکر کھا کر الگ ہو جانا، یعنی ریپیٹیشن پائی جانا۔ ٹھیک ہے، یہ قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5: قاف، طا، با، جیم، دال۔ آگے چل کے انشاءاللہ ان کی وضاحت آئے گی، ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی۔ پھر یہ میں نے شروع میں آپ کو فرسٹ ڈے میں یا سیکنڈ ڈے میں بتایا تھا کہ 7 حروف مستعلیہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو قرآن کریم میں ملتے ہیں اگر یہ 7 لیٹرز، تو آپ نے انہیں ہیوی ساؤنڈز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، خا، قاف۔ یہاں تک آپ نے صرف ان کا حرفوں کا اچھے سے یاد کر لینا۔ یہ القاب بھی کہلاتے ہیں، ان کو القاب بھی کہہ دیتے ہیں کہ مطلب کن القاب میں سے آ رہا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھیں گی نا، جب آپ آگے پڑھیں گی تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کون سے القاب میں سے ہے، ان کا کیا نام ہے۔ جیسے کہیں آپ نے پڑھا ثم میں سے میں اگر آپ سے پوچھنے لگی کہ بھائی بتائیں سا کون سے لقب میں سے ہے، اگر ایک ہے تو لقب ہے، یعنی کہ ایک اس میں سے ہے صرف، تو یہ حروف لسویہ میں سے۔ اب میں پوچھ رہی ہوں کہ ثم کا آپ مجھے بتائیں کون سے القاب ہیں، تب آپ بتائیں گی کہ ثم میں سے سا جو ہے حروف لسویہ میں سے ہے، میم جو ہے حروف شفویہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ القاب، ان کے نام جو ہیں، لقب کی جمع ہے القاب، تو ان کے ناموں کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ حروف حلقی کون کون سے ہوتے ہیں، لحاقیہ کون سے ہوتے ہیں، شجریہ کون سے ہوتے ہیں، حافیہ کون سے ہوتے ہیں، طرفیہ کون سے ہوتے ہیں، نطاعیہ، اس طرح سے آپ نے یہ سارے یاد کر لینے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کے سمجھ میں چارٹ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ مطلب اب یہ جو آپ نے حمزہ ہا،
یہ جو آپ نے سیکھا ہے نا، اب یہ جو پہلے آپ نام یاد کر کے گئی، اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ قاف، بڑا قاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ آپ کے یہ چاہے یاد ہو یا نہ ہو، جو میں نے آپ کی بالکل وضاحتیں یاد کرائی ہیں نا، تو اس کو آپ یاد کریے گا اچھے سے۔ آپ کو جو پتا ہے نا بڑا قاف کا مخرج کہاں پر ہے، زبان کی جڑ اقصائی لسان جب سافٹ پیلیٹ سے جا کر لگتی ہے تو بڑا قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جو ہے جب ہارڈ پیلیٹ سے جا کر لگتی ہے اقصائی لسان تو چھوٹا قاف ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان، یعنی زبان کا بیچ والا پارٹ جب اوپر لگتا ہے تو یہ حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ زبان کی کروٹ، یعنی کہ جب حافہ لسان اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو حروف ضاد ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را یہ زبان کا کنارہ یعنی حروف طرفیہ ہیں نا یہ، تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انیاب سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ زواحق سے لے کر ثنایا تک کے مسوڑوں سے لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے، اور را پشت لسان سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں نے ادائیگی بتائی ہے آپ وہ بتائیے گا۔ تا، دال، طا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ثا، زال، ظا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زا، سین، صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں، یعنی کہ جب ثنایا سفلا کی جڑ سے جا کر زبان لگتی ہے تو حروف صفیر ادا ہوتے ہیں۔ پھر یہ حروف شفوی آئیں، با، میم، فا، واو۔ فا کا جو مخرج ہے کہ جب زبان کا جب ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے والے دانتوں کے تر والے حصے سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ با کا مخرج جو ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کو گولائی کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ چاہے بالکل ڈٹو ایسے ہی یاد کر لیں، جو میں نے بتایا ہے، جو آپ کے میں نے مخارج یاد کرائے آپ وہ یاد کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں سے بھی آپ تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ لے سکتی ہیں۔ یہ کون سے ان کا کیا القاب ہے؟ حمزہ ہا یعنی حروف حلقی ہیں، ہے نا، یہ سارے حروف حلقی ہیں۔ حروف لاحقیہ ہیں، قاف اور کاف۔ جیم شین یا حروف شجریہ ہے۔ ضاد حروف حافیہ ہے۔ لام، نون، را حروف طرفیہ ہے۔ تا، دال، طا حروف نطعیہ ہے۔ ثا، زال، ظا حروف لسویہ ہے۔ زا، سین، صاد حروف صفیر ہے۔ با، میم، فا، واو یہ آپ کا حروف شفویہ ہے۔ یہ سمجھتی ہوں میں کہ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، اب آپ نے یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ چارٹ کی شکل ایک یہ ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ there are 5 main مخارج points and 17 specific مخرج articulation points۔ مخرج points یعنی کہ یہ وہی ہیں 5 main مخرج points ہیں، یعنی کہ 5 وہ مین جگہیں جو میں نے آپ کو اصطلاحی نام میں بتایا تھا۔ یہ عربی میں بولتے ہیں الجوف، الحلق، اللسان، الشفتین، الخیشوم۔ جوف آپ کا یہ ہو گیا، حلق ہو گیا۔ اب آپ جوف دہن سے یہ ایک اسپیسیفکس مخرج ہے، جوف دہن میں ایک مخرج پایا جائے گا، وہ ہے الف، واو، یا، ان کو بولتے ہیں حروف مدہ۔ یہ حروف مدہ جو ہیں جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف مدہ آپ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گی، ابھی صرف آپ نے ہیڈنگ ڈال لینا ہے، اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے۔ حلق کے بارے میں آپ سمجھ چکی ہیں، 3 اسپیسیفکس مخرج، 3 جگہیں یعنی 3 جگہیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے اس کی سیدھے چلیے، 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے اقصائی لسان اور ایک یہ ہے وسط لسان، وسط حلق، اقصائی حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق۔ 2 لیٹرز اقصائی حلق کے ہو گئے، لویسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، اور عین اور ہا جو ہے یہ وسط حلق مڈل پارٹ سے ادا ہوتے ہیں حلق کے، اور یہ ادنائے حلق اپر تھروٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 لیٹرز وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں، ابھی آپ لسان کو چھوڑ دیجئے فی الحال، پہلے شفتین کو دیکھیے، یعنی حروف شفویہ جو تھے اس میں 2 اسپیسیفکس مخرج ہیں، ان سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں، فا، با، واو، با، میم۔ آپ کو پتا ہے فا کا مخرج الگ تھا اور ان تینوں کا سیم تھا۔ پھر خیشوم میں آتے ہیں، خیشوم میں کیا ہوگا؟ ایک اسپیسیفکس مخرج ہے، ایک جگہ ہے اور اس سے آپ کے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔
اس میں نیسل ساؤنڈز، الغنہ نیسل ساؤنڈز، یعنی میم اور نون جب آتا ہے تو اس میں غنہ ہوتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے، اقفا میں غنہ ہوتا ہے، جیسے اقفا میں اقفا ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوئے گا، آپ کو ملے گا، جیسے انا، مما، اما، یہ اس طرح سے یہ نیسل ساؤنڈز ہو گیا آپ کا، یعنی غنہ پایا جاتا ہے۔ خیشوم میں ایک مخرج ہے، 2 حرف ادا ہوتے ہیں، میم اور نون۔ تو ٹوٹل آپ نے دیکھنا ہے 17 مخرج، 17 مخارج، 17 جگہیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور یہ لسان، سب سے زیادہ مخارج لسان میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ 10 جگہیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں زبان میں۔ دیکھو قاف اور کاف کا مخرج الگ ہے، 2 جگہیں تو یہ ہو گئی، جیم یا شین کا مخرج ایک ہے، تو 3 مخرج ہو گئے، ضاد کا ایک الگ ہے، 4تھا مخرج ہو گیا، لام نون را، یہ 3 مخرج یہ ہو گئے، 4 اور 3 7، لام کا الگ ہے، نون کا الگ ہے، را کا الگ ہے، جو جگہیں ہیں۔ اور یہ حروف صفیر ہے، ان کا ایک ہی ہے تینوں کا، 8 مخرج ہو گئے، 8 مخارج۔ غا ذال سا، اس کا مخرج ایک ہے، تو 9 مخارج ہو گئے آپ کے۔ تا دال طا، اس کا مخرج بھی ایک ہی ہے، تو 10 مخارج، ٹوٹل مخارج 10 تو آپ کے زبان میں پائے جاتے ہیں، 3 آپ کے حلق میں پائے جاتے ہیں، 10 اور 3 کتنے ہوئے جی؟ 13۔ 2 آپ کے شفتین میں پائے جاتے ہیں، ہونٹوں میں، 13 اور 2 15، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کا پایا جا رہا ہے خیشوم کے اندر، 15 اور 1 16، اور ایک آپ کا ہو گیا یہ جوف دہن، تو یعنی کہ 17 مخارج ہیں ٹوٹل، اور 17 مخارج سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 28۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔